انشاءاللہ تعالی. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے. باب ہے ہمارے پاس المعرب والمبنی. معرب اور مبنی، یعنی اصل میں یہ تقدیر عبارت کیا ہوتی ہے؟ ھذا باب المعرب والمبنی. تو ھذا بھی مبتدا بھی معذوف ہوگی، باب یعنی جو مضاف ہو رہی ہے وہ بھی معذوف ہوگی، اور اس کی مضاف کی جگہ پہ مضاف لے کے آ گیا. تو یہ سارے جو عناوین ہیں نا کتاب کے، جو ابواب ہوتے ہیں، اس کی ترکیب ایسی ہوتی ہے. 15 نمبر جو شعر ہے کہ والاسم منہ معرب ومبنی، والاسم منہ معرب ومبنی لشبہ من الحروف مدنی. والاسم منہ، اور اسم میں سے معرب اور مبنی ہیں، یعنی اسم میں سے ایک جو قسم ہے وہ معرب کی ہے اور ایک قسم کیا مبنی کی ہے. اور اس میں ہم والاسم میں جو الاسم ہے اس کو ہم مبتدا اول جو ہے وہ قرار دیں گے، اور منہ جار مجرور خبر مقدم واقع ہوگی، اور جو معرب بعد میں آ رہا ہے یہ مبتدا مؤخر واقع ہو جائے گی. اور معرب کو کہتے ہیں کہ اس کا جو موصول ہے، اس کا جو موصوف ہے، یعنی قسم معرب، یعنی اصل میں مطلب کیا ہے شعر کا کہ اسم کی ایک قسم کیا ہے معرب کی ہے. ٹھیک ہے، قسم معرب، یا قسم کی جگہ پہ لفظ ضرب استعمال ہوتا ہے، ضرب معرب. تو معرب جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، لیکن اس کا جو موصوف ہے وہ کیا ہے جی؟ محذوف ہے. یعنی تقدیر عبارت یوں ہو جائے گی کہ والاسم منہ قسم معرب. آگے جو ہے یہ واو عاطفہ ہو گیا. پھر مبنی، مبنی اس کو بھی آپ کیا بنائیں گے؟ مبتدا مؤخر بنائیں گے، یعنی وقسم مبنی، اور اس کی خبر پھر یہاں پہ معذوف کر دیں گے. منہ اس کی خبر کیا ہو جائے گی؟ معذوف ہو جائے گی، یعنی منہ معرب اور ومنہ مبنی، یوں پوری بات ہو جائے گی. اچھا، لشبہ من الحروف مدنی. لشبہ، یہ جو جار مجرور ہے لشبہ، یہ اسی مبنی کے کیا ہے متعلق ہو رہا ہے کہ ایک قسم جو ہے وہ مبنی کی ہے. اور مبنی کیوں ہے جی؟ مبنی کی وجہ کیا ہے کہ لشبہ من الحروف ہے، کیونکہ اس کی شباہت ہے حروف کے ساتھ. من الحروف، یہ جار مجرور اسی شبہ کے کیا متعلق ہو جائے گا؟ من الحروف. لشبہ من الحروف ہے. مدنی جو ہے اس شبہ کے لیے کیا ہو جائے گا جی؟ صفت ہو جائے گا، لشبہ مدنین. ادنا یدنی، اور اس سے اس میں فعل کیا بنے گا؟ مدنی بنے جائے گا. اور اس کے اصلی حرف کیا ہیں؟ دنو جو ہے نا، دنو اقترابا، قریب ہونے کے معنی میں. یعنی لشبہ ایک ایسی شباہت کہ جو مدنی ہے، جو قریب کرنے والی ہے. ہاں، تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جو من الحروف ہے نا، اس کو شبہ کے جو ہے وہ متعلق نہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، بلکہ اسے جو ہے وہ کس کے متعلق ہم کریں؟ اسی مدنی کے کیا متعلق کریں. یعنی لشبہ مدنین. اچھا نہیں، وہ الہ ہونا چاہیے تو پھر بننا چاہیے مدنین الی الحروف، یوں ہوتا نا، حروف کے قریب کرنے والی ہے. ہاں، یہ پہلے والی عبارت ٹھیک ہے کہ لشبہ ایسی شباہت ہے، اور وہ شباہت کس میں سے ہے؟ من الحروف. وہ شباہت کیا ہے؟ حروف والی ہے. یعنی اسم ہے تو اسم، لیکن اس کی جو شباہت ہے وہ حروف کے ساتھ ہو گئی ہے. اور یہ جو حروف کے ساتھ شباہت ہے یہ کیا ہے؟ مدنی. یہ اسے قریب کرنے والی ہے. کس کے قریب کرنے والی ہے؟ حروف کے قریب کرنے والی ہے. اچھا، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. اصل میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جو اسم میں مبنی ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی حروف کے ساتھ کوئی شباہت ہو جاتی ہے. اور حروف ہمارے پاس کیا ہیں جی؟ مبنی ہے نا. حروف جتنے بھی ہیں وہ مبنی ہیں، اور اسم جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ معرب ہیں. اسم میں اصل معرب ہونا ہے، اور مبنی کیا ہیں؟ سارے کے سارے کیا نام ہے؟ حروف سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ مبنی ہیں. اب یہ جو اس میں معرب ہے، اس کو ہونا تو معرب چاہیے، لیکن جب یہ حروف کے مشابہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو حروف کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حرف بن گیا رہے گا، تو یہ اسم، چونکہ اسم کی علامات اس کے اندر پوری ہوں گی. تو باوجود اس کے کہ یہ اسم ہے، لیکن اس کی جو شباہت ہے وہ حرف کے ساتھ پیدا ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس اسم کو اب جو معرب والا گھر ہوگا اس سے کیا نکال دیں گے؟ ہاں، ہم اسے کیا کہیں گے کہ بھئی آپ جو ہے نا ابھی معرب نہ رہو،
آپ کیا ہو جاؤ، مبنی ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی حروف کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، مشابہت ہو رہی ہے۔ یعنی اسم کا جو ایک گھر کیا تھا، معرب گھر تھا، اور ایک گھر کیا ہے جی، مبنی ہے۔ تو مبنی کے اندر تو سارے کیا آ رہے تھے، حروف آ رہے تھے، اسم کی وہاں پہ جگہ نہیں تھی، اور معرب کے اندر سارے کیا آ رہے تھے، اسماء آ رہے تھے، وہاں پہ حروف کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن کچھ اسماء نے کیا کیے، آپ یوں کہتے ہیں اسے کہ حروف کے ساتھ کیا تعلقات بنا لیے، اور وہ ان کا جو وضع خط ہے وہ حروف والی ہو گئی۔ تو پھر یہ جو اسماء کا اپنا گھر تھا نا، جس گھر کا نام معرب تھا، تو اسماء نے کیا کہا کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر وہی رہے گا کہ جو حروف کے مشابہ نہیں ہوگا، لہذا جو اسم جو ہے وہ حروف کے مشابہ ہو رہا ہے تو ہم اسے معرب والے گھر سے نکال دیں گے، اور وہ جائے کس کے گھر جائے، وہ حروف کے گھر ہی جائے، اور حروف کا گھر کون سا ہے، مبنی والا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ بھئی حروف کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ اسم مشابہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شباہت کی کیا ہے، اقسام جو ہے وہ بیان کریں گے، وہ اگلے شعر میں کیا اقسام آ جائیں گی، جس میں ایک جو ہے وہ شباہت وضعی ہے، دوسری شباہت معنوی ہے، اور تیسری شباہت استعمالی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کیا ہے، وضاحت ہے گی انشاءاللہ۔ تقدیر الکلام، اب ابن ناظم جو ہے وہ اس شعر کا کیسے جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان الاسم منہ معرب و منہ مبنی، انہوں نے بھی کیا ہے اسی طریقے سے کہا کہ اسم میں سے معرب اسم مبنی ہے، اے ان الاسم منحصر فی قسمین، کہ اسم دو ہی قسموں میں منحصر ہے، ایک جو ہے وہ معرب ہے، اور معرب کی انہوں نے کیا تعریف کی، وَهُوَ مَا سَلِمَ مِنْ شَبَهِ الْحَرْفِ، کہ اس میں معرب وہ اسم ہوگا کہ جو حروف کی شباہت سے محفوظ رہ جائے، اور اس معرب کا ایک اور نام کیا ہے، متمکن ہے، وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا۔ وَالثَّانِي الْمَبْنِيُّ، اور جو دوسری قسم ہے وہ جی مبنی کی ہے، اور اس میں مبنی کی کیا تعریف ہوگی، وَهُوَ مَا أَشْبَهَ الْحَرْفَ شَبْهًا تَامًّا، کہ جو حروف کے جو حرف کے مشابہ ہو جائے، اشبہ الحرف، جو حرف کے مشابہ ہو جائے، اور اس کی شباہت بھی کیا ہو، شباہت تام ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر بھی بعد میں آئے گی کہ شباہت تام سے کیا مراد ہے۔ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، اور یہی جو تعریف ہے مبنی کی، ابن ناظم کہتے ہیں کہ ناظم کے اس قول سے یہی مراد ہے، بقولہ، بقول الناظم، لشبہ من الحروف مدنی، اے یبن الاسم، یعنی اسم کو مبنی کر دیا جائے گا، وجہ کیا ہوگی، لشبہ بالحرف، کہ وہ حرف کے ساتھ شباہت رکھے گا، اور مقرب منہ، لشبہ مقرب منہ، ٹھیک ہے جی۔ شباہت یہ کس کی، مقرب منہ کس کی تفسیر کر رہے ہیں، مدنی کی کیا تفسیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مدنی کی کا مطلب کیا ہو گیا، مقرب ہو گیا، قریب کرنے والی، کہ ایسی شباہت کہ جو کیا ہے قریب کرنے والی ہے۔ منہ پھر انہوں نے کہہ دیا وہ کس کے قریب کرنے والی ہے، حرف کے کیا قریب کرنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ من الحرف، یعنی من کو آپ کیا کہہ دیں، بیانیہ کہہ دیں، کہ ایسی شباہت کہ جو حروف میں سے ہے، شباہت حرفی، یعنی حرف والی شباہت ہے۔ تو حرف والی جو شباہت ہے اسے قریب کرنے والی ہے، کس کے قریب کرنے والی ہے، حرف کے کیا قریب کرنے والی ہے۔ ثم بینا جہات شبہ، پھر جو ہے وہ ناظم نے جو جہات شباہت ہیں ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، کہ کس جہت سے اسم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف کے مشابہ ہو گیا ہے۔ کشبہ الوضعی فی اسم جئتنا والمعنوی فی متی وفی ہنا، 16 نمبر شعر میں جو ہے وہ دو شباہتوں کا ذکر کیا ہے، ایک کو شبہ وضعی کہتے ہیں، شباہت وضعی، اور ایک کو کیا ہے، شباہت معنوی کہتے ہیں۔ شبہ وضعی کی انہوں نے دو جو ہے وہ مثالیں دی ہیں۔ جئتنا، جئتنا کے اندر دو جو ہے وہ اسم ہمارے پاس موجود ہیں، ایک اسم کون سا ہے، تا ہے، اور ایک اسم کیا ہے، نا ہے۔ تا اور نا یہ اسم ہیں، تو اسم جب ہیں تو انہیں کیا ہونا چاہیے، معرب ہونا چاہیے، لیکن تا اور نا کو جو ہے وہ مبنی کہا جاتا ہے۔ مبنی کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے۔ اب ہم پوچھیں بھی حرف کے ساتھ اس کی کون سی مشابہت ہے، تو ہم کہیں گے اس کی حرف کے ساتھ مشابہت وضعی ہے، شبہ وضعی ہے، تو لہٰذا شبہ وضعی کی تعریف کرنی پڑے گی کہ شباہت وضعی کیسے کہتے ہیں۔ تو وضع کا تعلق کیا ہوتا ہے، بنانے سے ہوتا ہے۔ تو اسم جو بنایا جاتا ہے کتنے حروف سے بنایا جاتا ہے، تو اسم کے بارے میں ہے کہ جو بھی اسم بنے گا اس میں غالب کیا ہے کہ 3 حرف کم از کم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ زید، بکر وغیرہ جو بھی اسم ہے 3 حرف کے اوپر ہوگا۔
اور حروف کے جب انہوں نے لغت عرب میں دیکھے تو عام طور پہ جو حروف بنتے ہیں وہ ایک حرف سے بنتے ہیں مل کے، یا کس سے بنتے ہیں؟ 2 حرف سے مل کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حروف کی غالبیت انہوں نے من، ٹھیک ہے، با، تا، حروف جارہ آپ لے لیں تو اس کے اندر کیا آپ کو ایک حرف نظر آتا ہے یا 2 نظر آتا ہے اکثر طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر کیا آیا ہمارے پاس؟ وزن کا کیا قانون آ گیا کہ اسماء کی وزن جو ہے وہ علی الاقل علی ثلاثت احرف ہوگی، اور حروف کی وزن کس کے اوپر ہوگی؟ علی حرفن او علی حرفین ہوگی۔ تو اب جب ہم نے جئتا نام تا کو دیکھا تو یہ تا اسم ہے، تو جب یہ اسم ہے تو اس کے کم از کم 3 حروف ہونے چاہیے تھے، لیکن اس نے کیا کہا کہ نہیں میں 3 حروف نہیں رہوں گا، میں ایک ہی کیا حرف رہوں گا۔ تو ہے تو اسم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مسند لہ واقعہ ہو رہا ہے نا، یا ابن ہشام کے مطابق کیا کہیں گے؟ حدیثان اس کے بارے میں اسم کی علامت موجود ہے اس کے اوپر، ہے تو اسم، لیکن اسم کی علامت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو وضع خط ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ کس کی طرح بن گئی ہے جی؟ حرف کی طرح بن گئی ہے۔ تو لہٰذا اسم والا کیا کہے گا کہ ہم اس کو مورب والے گھر میں نہیں رہنے دیں گے، یہ کیونکہ کس کے مشابہ ہو گیا؟ اپنی وضع کے اعتبار سے حروف کے مشابہ ہو گیا، تو لہٰذا اسے وہ کہاں پہ بھیج دیں گے جی؟ جو حروف کا گھر ہے مبنی والا اس میں کیا ایسے بھیج دیں گے، شبہات وضیح کو سے۔ اور نا کی جو دوسری مثال ہے وہ بھی ایسے ہو جائے گی کہ جئتا جو ہے وہ ایک حرف سے بنا ہے، اور نا کس سے بنا ہے؟ 2 حرفین سے بنا ہے۔ اور یہ جو وضع ہے یہ وضع کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ حروف کے اندر پہ یہ وضع پائی جاتی ہے، اسماء کے اندر نہیں پائی جاتی۔ شباہت معنوی میں آ جائیں متا اور ہنا میں، متا اور ہنا میں کیا ہے؟ 3 حرف ہیں نا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے بھی اسم کیونکہ ان کے اوپر حرف جارہ داخل ہوتا ہے، الا متا من ہونا، ٹھیک ہے، اور حرف جارہ کس کے اوپر داخل ہوتا ہے؟ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ مجرور واقع ہونا اسم کی کیا خصوصیت ہے؟ تو جب یہ اسم ہے تو اس سے پھر مورب کے گھر میں اسماء کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں تو اسم، لیکن ان کی جو شباہت ہے نا وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ حروف کے ساتھ ہوگی۔ تو کون سی شباہت حروف کے ساتھ ہوگی؟ ہے معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کیسے جی؟ متا کا معنی کیا ہے؟ متا جو ہے وہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا شرط میں کیا کہتے ہیں؟ متا تاتی، آتی، ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں بھی آؤں گا، متا تزور ازور، ٹھیک ہے، ہاں استفہام کے لیے بھی ہوتا ہے، متا ترانا وغیرہ استفہام کے لیے بھی ہے۔ ہونا کس کے لیے آتا ہے؟ اشارہ کے لیے آتا ہے۔ تو اب یہ جو استفہام اور اشارہ ہے یہ معنی جو ہے وہ اسم کا نہیں ہوتا، یہ معنی کس کا ہے جی؟ حرف کا معنی ہے، کیونکہ اشارہ اور جو استفہام ہے اور جو شرط ہے، اگر کا جو لفظ ہے شرط کے لیے، یہ معنی حروف شمار ہوتے ہیں، معنی اسماء شمار نہیں ہوتے۔ یہ معنی اسماء کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ جو اسم کا معنی ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، اسے اپنا معنی ادا کرنے کے لیے جملے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ استفہام اور جو اشارہ اور جو اگر لفظ اگر ان شرط ہے، اس کے معنی کو ادا کرنے کے لیے آپ کو کیا پڑے گی؟ جملے کی ضرورت پڑے گی، تو لہٰذا یہ معنی کیا ہے؟ غیر مستقل ہے۔ تو اب جب غیر مستقل ہے تو غیر مستقل کے لیے تو حروف وضع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اسماء آگے اور انہوں نے کہا کہ جی چاہے معنی غیر مستقل ہے لیکن ہم جو ہے وہ اس معنی کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسماء نے کیا کہا تھا کہ ہم سارے مورب کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے معنی بھی کیا ہیں؟ مستقل ہیں، اور اسماء میں سے کچھ اسماء نے کیا بغاوت کر دی، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ غیر مستقل معنی کو بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے غیر مستقل معنی اٹھا لیے۔ تو اسماء نے کیا کہہ دیا کہ اب آپ کی جو شباہت ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہی، بلکہ آپ کی شباہت حروف کے ساتھ ہو گئی ہے، لہٰذا اب آپ حروف کے گھر میں جائیں، اور حروف کا گھر کون سا ہے؟ مبنی والا ہے۔ تو لہٰذا متا اور ہونا باوجود اس کے کہ اسم ہیں، اسم کی علامات موجود ہیں، مجرور واقع ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم اسے مبنی کے گھر میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی معنی کے اعتبار سے شباہت کس کے ساتھ ہے جی؟ مبنی کے ساتھ ہے، حروف کے ساتھ ہے۔ اچھا، اسی 16 نمبر شعر کی ہم تشریح پڑھ پائیں گے، تو ابن ناظم کی تشریح میں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ یبن الاسم لشبہ بالحرف فی الوضع او فی المعنی او فی الاستعمال او فی الافتقار، یعنی شباہت کی کتنی قسم بیان کر دیں؟ 4 جو ہے وہ بیان کر دیں۔ اما بناؤہ لشبہ بالحرف فی الوضع، سب سے پہلے جو ہے وہ بناؤہ اسم کا مبنی ہونا، لشبہ بالحرف فی الوضع کیونکہ یہ وضع میں کیا ہے؟ حرف کے مشابہ ہے، وہ کب ہوتا ہے کہ فَإِذَا كَانَ الْإِسْمُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ أَوْ عَلَى حَرْفَيْنِ،
تو جب بھی اسم ایک حرف کے اوپر ہو یا دو حرفوں کے اوپر ہو تو وہ کس کے مشابہ ہو جائے گا؟ حرف کے مشابہ ہو جائے گا. کیوں؟ فإن الأصل في الأسماء أن تكون على ثلاثة أحرف فصاعدا کیا مطلب؟ اس سے زیادہ. اور اس اصل کا کیا مطلب ہوگا؟ اصل کا مطلب ہوتا ہے غالب. ٹھیک ہے کہ اسماء میں غالب یہ ہے کہ وہ 3 یا 3 حرفوں سے زیادہ ہوتا ہے. والاصل فی الحروف ان تکون علی حرف واحد. اور حروف کے اندر اصل کیا ہے یعنی غالب کیا ہے کہ وہ ایک ہی حرف کے اوپر واضح ہوتا ہے. جیسے با جر ہے اور لام جر ہے، یا 2 حرفوں کے اوپر ہوتا ہے جیسے من اور ان ہے. فَإِذَا وُضِعَ الْاسْمُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ أَوْ حَرْفَيْنِ بُنِيَ حَمْلًا عَلَى الْحَرْفِ. تو جب بھی اسم وضع کیا جائے گا ایک حرف یا 2 حرفوں کے اوپر تو بنیا اسے کیا کر دیا جائے گا؟ مبنی کر دیا. کیوں؟ حملاً علی الحرف، کہ اس سے ہم نے کس کے اوپر حمل کرنا ہے؟ حرف کے اوپر حمل کرنا ہے. فتح فی قولنا جئتنا اسم لأنہ مسند علیہ. جئتنا میں تا کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہونے کے اوپر دلیل کیا ہے؟ لأنہ مسند علیہ. وہو مبنی، پھر مبنی کیوں ہے؟ لشبہ بالحرف فی الوضع علی حرف واحد. اور نہ اسی طریقے سے جئتنا میں یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. لأنہ یصح ان یسند الیہ. اسم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مسند علیہ واقع ہو سکتا ہے. کہ قولنا جئتنا، جئتنا میں کیا ہے؟ یہ مسند علیہ واقع ہو رہا ہے. ایک اسم کی دلیل اس کے اوپر کیا ہوگی کہ یہ مسند علیہ واقع ہوتا ہے. دوسری اسم کی دلیل کیا ہے کہ وَيَدْخُلُهُ حرف الجر ہے، اس کے اوپر حرف جر بھی داخل ہوتا ہے. اور مجرور ہونا بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. جیسے مررت بنا میں ہے. ٹھیک ہے جی، نہیں مررت بنا، مررت بنا تم ہمارے پاس سے گزرے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر مبنی کیوں ہے؟ وَهُوَ مَبْنِيٌّ لِشَبْهِ بِالْحَرْفِ فِي الْوَضْعِ عَلَى حرفین. کیونکہ یہ 2 حرفوں کے اوپر واضح ہو گیا تو اس کی شباہت کس کے ساتھ ہو گئی؟ حرف کے ساتھ ہو گئی. اچھا، یہاں پہ ایک اعتراض آیا کہ ید اور دم کا کیا اعتراض آیا کہ ید اور دم جو ہے وہ مبنی شمار نہیں ہوتے، معرب شمار ہوتے ہیں. جبکہ ید اور دم دونوں کیا ہیں؟ اسم ہیں. ید بمعنی ہاتھ اور دم بمعنی خون کے. تو اعتراض کیا ہوا کہ یہ بھی تو 2 حرفوں کے اوپر واضح ہوئے ہیں. جب یہ 2 حرفوں کے اوپر واضح ہوئے ہیں اور آپ نے کیا قانون دے دیا کہ کل اسم وضع علی حرف او علی حرفین فیبنی. آپ نے تو یہ قانون دے دیا نا کہ ہر اسم جو 1 یا 2 حرف کے اوپر واضح ہوگا وہ مبنی ہو جائے گا. تو ید اور دم بھی کہیں 2 حرفوں کے اوپر ہیں، اسے بھی پھر مبنی کہیں، جبکہ یہ تو کہیں معرب ہیں. تو مصنف کیا جواب دیں گے کہ یہ اصل میں واضح کیا ہے؟ 2 حرفوں کے اوپر نہیں ہوئے، اصل کیا ہے؟ 3 حرفوں کے اوپر واضح ہوئے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ید کی اصل کیا ہے؟ ید یون ہے، ید یون ہے. اور دم کی اصل کیا ہے؟ دم یون ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم جو ہے وہ اصل کو دیکھیں گے. تو اصل کے اعتبار سے یہ حرف کے مشابہ نہیں ہے. تو یہ اسم کے اوپر اس کی شباہت باقی ہے، حرف کے ساتھ شباہت اس کی بنی ہی نہیں ہے. فَإِن قُلْتَ يَدٌ وَدَمٌ عَلَى حَرْفَيْنِ وَنَرَاهُ مُعْرَبًا قُلْتُ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ فِي الْأَصْلِ عَلَى 3 أحرف وَالْأَصْلُ فِيهِمَا يَدٌ وَدَمٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ. اصل کو پہچاننے کے لیے دلیل ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ یا جمع یا تثنیہ بنائیں یا اس میں مصغر بنائیں تو وہ اصل حروف واپس آ جاتے ہیں. تو ایدی جب ہم نے جمع بنائی، دماغ ہم نے جمع بنائی، یا دیان دمیان جب تثنیہ بنائی تو اس میں کیا ہوا؟ ہمیں اس کے اصلی حرف سامنے آ گئے نا سارے. فما لم یکن موضوعا فی الاصل علی حرفین لم یکن قریب شبہ من الحرف. بس جو بھی کیا ہے اصل میں 2 حرفوں کے اوپر واضح نہیں ہوگا اصل میں، یعنی فما لم یکن موضوعا فی الاصل، یعنی اصل کو دیکھنا ہے. جو اصل میں کیا ہے 2 حرفوں کے اوپر واضح نہیں ہوگا تو لم یکن قریب شبہ من الحرف، تو وہ حرف کے کیا ہے؟ شباہت میں قریب ہی نہیں ہوگا، حرف کے ساتھ اس کی شباہت قریبی ہوگی نہیں. فلم یعتبر، پس یہ جو شباہت ہے یہ کبھی بھی معتبر نہیں ہوگی. یعنی یہ شباہت کیا ہے؟ شباہت تو ہے لیکن یہ شباہت مدنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم کیا کہیں گے؟ یدن اور دمن میں شباہت حرف کے ساتھ ہے لیکن یہ شبہ مدنی نہیں ہے، یہ اسے حرف کے قریب کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ شباہت اس کی اصل میں کیا موجود نہیں ہے. تو اصل میں جو شباہت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قریب ہوتی ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ حرف کے قریب کرنے والی ہوتی ہے. وغیرہ یہ جو شباہت ہے ظاہری شباہت ہے، یہ اصل جو ہے وہ شباہت نہیں ہے. وَأَمَّا بِنَاءُ الْاسْمِ الْشَبِيهِ بِالْحَرْفِ فِي الْمَعْنَى، دوسری جو ہے وہ کون سی شباہت تھی جی؟ معنی کے اعتبار سے. اما بناء الاسم، اسم کو مبنی قرار دینا، لِشَبَهِ کیونکہ یہ مشابہ ہے حرف کے ساتھ. کس میں مشابہ ہے؟ معنی میں مشابہ ہے. فَإِذَا تَضَمَّنَ الْاسْمُ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْحُرُوفِ تَضَمُّنًا لَازِمًا لِلْلَفْظِ أَوِ الْمَحَلِّ،
غیر معارض بما یقتضی الاعراب یبنا. اب یہاں پہ ابن ناظم جو ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت بعد میں کریں گے خود ہی. قانون کیا دے رہے ہیں کہ فائدہ تضمن الاسم، کہ جب اسم متضمن ہو، شامل ہو، معنی میں معنی الحروف، حروف کے معنی کو کیا شامل ہو، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ حرف والا ہو، غیر مستقل معنی ہو. اور یہ تضمن کیا ہے؟ لازم لللفظ ہو او المحل ہو، یا لفظ کو یہ تضمن لازم ہو یا کیا محل کو لازم ہو. اس کی وہ تشریح بعد میں کریں گے. اور دوسرے کیا ہے کہ غیر معارض، اس کے ساتھ ساتھ ٹکراؤ بھی نہ ہو ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ بما یقتضی الاعراب کے جو معرب ہونے کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس اسم کو کیا کر دیا جائے گا؟ مبنی کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ لازم لللفظ کی تشریح آئے گی، لازم للمحل کی تشریح آئے گی، اور غیر معارض بما یقتضی الاعراب تینوں کی کیا تشریح آ رہی ہے. فی الحال مثالیں دیکھ لیں کہ متا اور ہنا جو دو مثالیں دی تھی خود ناظم نے بھی، تو یہ تضمن لازم لللفظ کی مثالیں ہیں. اور ابن ناظم ایک اور مثال کا اضافہ کر رہے ہیں، وہ منادہ مفردہ معرفہ کی کیا مثال ہے؟ یا زیدو جو ہے وہ مثال ہے. ٹھیک ہے جی، زیدوں میں زید کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبنی کہا جاتا ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ زید کا اپنا معنی تو جو ہے وہ مستقل ہے، لیکن اس کے محل کا جو معنی ہے نا وہ کیا ہے جی؟ حروف والا معنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی تشریح بھی کیا کریں گے انشاءاللہ. ابھی تشریح میں آ جائیں. اما متا و ہنا فہم اسمان، متا اور ہنا یہ دو اسم ہیں. کیوں جی؟ لدخول حرف الجر علیہما، علامت اسم موجود ہے. الا متا تقیم من ہنا تصیر. وہما مبنیان، یہ مبنی دو کیوں ہیں؟ لشبہ بالحرف فی المعنی، کیونکہ معنی کے اعتبار سے اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ حرف کے اعتبار سے ہے. اچھا، اب یہ لزوم معنی کو بیان کر رہے ہیں. للزوم معنی تضمن معنی حمزۃ الاستفہام للزوم متا. للزوم متا، کیونکہ متا جو ہے وہ لازم ہے. کس کو لازم ہے جی؟ تضمن معنی حمزۃ الاستفہام. اس کے اندر جو ہے وہ حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے. ولزوم ہنا تضمن معنی الاشارۃ، اور ہنا لازم ہے کس کے معنی کو جی؟ اشارہ کے لازم، اشارہ کے معنی کو. اچھا، حمزہ استفہام، حمزہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام یہ حرف ہے نا. ٹھیک ہے، حل جو ہے وہ اسم ہے نا، ایسے ہی ہے. حمزہ استفہام جو ہے وہ حرف شمار ہوتا ہے، ازید قائم. تو اگر آپ یہاں پہ خود استفہام کے معنی کو دیکھیں تو یہ معنی کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. اور اسی غیر مستقل معنی کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک لفظ مل بھی گیا. کون سا لفظ مل گیا؟ حمزہ استفہام. کہ حمزہ استفہام کیا ہے؟ عربی زبان میں حرف شمار ہوتا ہے. تو لہذا معنی بھی غیر مستقل ہے استفہام کا، اور اس کے لیے جو وضع کیا گیا وہ بھی کیا؟ حرف کو وضع کیا گیا. تو قانون یہی چلنا چاہیے تھا کہ استفہام کے لیے آپ سارے کیا وضع کرتے جی؟ حروف ہی وضع کرتے. لیکن ادھر سے جو متا اور حل وغیرہ ہے یہ تھے اسم، لیکن انہوں نے بھی کیا ہے کہا کہ ہم بھی اسی معنی کے لیے کیا ہے وضع ہو رہے ہیں، یعنی ہم بھی یہی معنی اپنے اندر شامل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ حمزہ کی بات تک تو بات ٹھیک تھی کہ وہ ایک حرف کے اوپر مشتمل تھا. ٹھیک ہے. اچھا، حل کے بارے میں دیکھیں، حل اسم ہے یا حرف ہے؟ حل کیا شمار ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ حرف ہے، یہ اسم ہے. اس کی علامتیں دیکھنی پڑیں گی. حل حرف ہی ہے. اچھا، حل اور جو حمزہ یہ دونوں حرف ہو جائیں گے. یہ حل دو حرفوں کے اوپر ہو گیا، حمزہ کیا ایک کے اوپر ہو گیا. تو متا جو ہے یہ کیا اسم ہے. ٹھیک ہے جی، تو متا کے اسم کے اوپر کیا دلیل ہمارے پاس موجود ہے؟ الہ اس کے اوپر کیا داخل ہوتا ہے؟ الہ متا. ٹھیک ہو گیا. اور ہونا جو ہے یہ اشارہ کے معنی کو متضمن ہے. ہونا جب اشارہ کے معنی کو متضمن ہے تو اب ہم دیکھیں کہ بھئی اشارہ کے لیے ہمارے پاس کیا واضح ہوتا ہے عربی زبان میں. اشارہ کے لیے وہ حاذا وغیرہ کے الفاظ ہیں، حاذا، ذالک، تلک. اور یہ جو الفاظ ہیں حاذا، تلک وغیرہ یہ بھی حروف نہیں ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اسماء ہیں. ٹھیک ہے. تو اشارہ کے لیے اگر آپ تلاش کریں، ابن ناظم بھی یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اشارہ کے لیے ہمیں کوئی حرف جو ہے وہ نہیں ملا. ٹھیک ہے جی، اشارہ کے لیے جو بھی ہمیں ملا وہ کیا ملا جی؟ اسم ملا. ٹھیک ہے، اسماء اشارات اسی وجہ سے کہتے ہیں. استفہام کے لیے ہمیں حروف مل گئے، جیسے حمزہ کی ہم نے مثال دی، حمزہ استفہام. تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں کہ اشارہ کا جو معنی ہے وہ بھی غیر مستقل ہے، استفہام کا معنی بھی غیر مستقل ہے.
لیکن استفہام کا جو غیر مستقل معنی ہے اس کے لیے ہمیں حروف بھی ملتے ہیں اور اسماء بھی ملتے ہیں، لیکن اشارہ میں ہمیں فقط اور فقط کیا مل رہے ہیں؟ اسماء مل رہے ہیں، بس یہ فرق ہے، اور زیادہ فرق نہیں ہے، باقی جہت ایک ہی ہے۔ جہت کون سی ہے کہ یہ معنی حروف کے ہیں، جب معنی حروف کے ہیں تو چاہے یہ اسم کے اندر ہوں یا حروف کے اندر ہوں، وہ اسے غیر کیا بنا کے رہیں گے؟ معرب نہیں بنائیں گے، اسے مبنی کیا رکھیں گے۔ فَإِنَّهُ معنی میں معنی الحروف، فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ معنی الاشارت، کہ ہونا کو جو ہے وہ کس کے لازم قرار دیا؟ ہونا کو، کہ ہونا جو ہے یہ کس کے لازم ہے جی؟ معنی اشارہ کو لازم ہے۔ فَإِنَّهُ معنی میں معنی الحروف، یہ جو اشارہ ہے، معنی اشارہ یہ کیا حروف کے معنی میں سے ہے۔ وَإِن لَمْ يُوضَعْ لَهُ حَرْفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ، اگرچہ اس اشارہ کے معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، کیا وضع نہیں کیا گیا؟ حرفن، یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے، حرف ہونا چاہیے۔ وَإِن لَمْ يُوضَعْ لَهُ حَرْفٌ، اگرچہ اس اشارہ کے معنی کے لیے کوئی حرف وضع نہیں کیا گیا، کہ يَدُلُّ عَلَيْهِ جو اس معنی اشارہ کے اوپر دلالت کرے، جیسا کہ استفہام کے لیے حرف کو وضع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ یہ غیر مستقل ہے۔ وَلَكِنَّهُ كَالْخِطَابِ وَالتَّنبِيهِ، لیکن اس کے باوجود یہ جو اشارہ کا معنی ہے یہ خطاب اور تنبیہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی خطاب اور تنبیہ کے لیے تو حروف ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کاف کاف خطاب ہے، تنبیہ کے لیے ہا ہے، الا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اگرچہ اشارہ والا جو معنی ہے اس کے لیے ہمیں حروف نہیں ملتے، لیکن پھر بھی ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ خطاب اور تنبیہ کی طرح غیر مستقل معنی ہے۔ فمن حق لفظ، پس وہ لفظ المتضمن معنی الاشارہ جو اشارہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، فمن حق، اس کا حق کیا ہے؟ کہ ان یبنا، کہ اسے کیا ہے؟ مبنی کیا جائے، کما یبنا سائر ما تضمن معنی الحرف، جیسا کہ تمام وہ چیزیں کہ جو بھی حرف کے معنی کو متضمن ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عام طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ حروف ہوتی ہیں، تو جیسے وہ سارے کے سارے حروف مبنی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اسماء اور ہر وہ لفظ یا ہر وہ اسم جو متضمن ہوگا اشارہ کے معنی کو، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ بس نتیجہ کیا نکلا کہ فلما لازمت متا و ہنا تضمن معنی الحرف بلا معارض تعین بناؤها، کہ جب متا اور ہنا کیا ہے؟ معنی حرف کو لازم ہو گیا، اور یہ لازم ہونا بھی کیا ہے؟ بلا معارض ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں آئی، کوئی ایسی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو اس کے معرب ہونے کا تقاضا کرے، تو اس کا مبنی ہونا کیا ہو جائے گا؟ معین ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تشریح کس کی ہوگی؟ لازماً للفظ کی ہوگی، کہ لفظ کو کیا لازم ہے۔ اگلی جو مثال ہے منادہ مفرد کی، جو ابن ناظم نے کیا اضافہ کی؟ یا زیدو کی۔ مصنف کیا کہتے ہیں کہ یعنی ابن ناظم کیا فرماتے ہیں کہ فَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلُزُومِ مَحَلِّهِ تَضَمُّنَ مَعْنَى الْخِطَابِ، کہ زید کو مبنی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اس کا جو محل ہے نا وہ لازم ہو گیا ہے، کس کو جی؟ معنی خطاب کو کیا لازم ہو گیا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُنَادَى مُخَاطَبٌ، کیونکہ ہر منادہ کیا ہوتا ہے جی؟ مخاطب ہوتا ہے۔ غیر مظہر معہ حرف الخطاب، ایک ایسا مخاطب ہے کہ جس کے ساتھ حرف خطاب کیا ہے؟ ظاہر ہی نہیں ہو رہا، اور حرف الخطاب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ وہی حرف خطاب کا ہے نا، ٹھیک ہے، تو حرف خطاب کا ہے، اور خطاب کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے کا، تو لہٰذا یا زیدوں میں زید کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ زید ایسی جگہ پہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم کسی کو خطاب کرتے تو ذالک تلک کی طرح ہم حرف خطاب کیا لے کر آتے، ٹھیک ہے، تو زید ایک ایسے محل کے اوپر آ گیا ہے کہ اگر وہاں پہ ہمیں خطاب کرنا پڑتا تو حرف خطاب کا ہم سہارا لیتے، کیونکہ یا بھی کیا ہے؟ پکار رہے ہیں کسی کو، گویا کہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کو متوجہ کر رہے ہیں، تو جب اسے متوجہ کر رہے ہیں، اسے خطاب کر رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ حرف خطاب کا کیا استعمال ہوتا، ٹھیک ہے، یا حرف تنبیہ کا استعمال ہوتا۔ بہرحال یہاں پہ چونکہ ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں اسے، تو ہم حرف خطاب کا استعمال کریں گے، تو بس ہر منادہ مخاطب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ حرف خطاب ظاہر نہیں ہوتا۔ فلما لازم محلہ تضمن معنی الحرف، بس اس کا جو محل ہے، ٹھیک ہے، کس کا محل؟ منادہ کا جو محل ہے، منادہ کی جو جگہ ہے وہ حرف کے معنی کو لازم ہو گئی ہے، اور یہ لازم ہونا بھی کیا ہے؟ بلا معارض ہے، کوئی چیز ٹکرا بھی نہیں رہی، تو بونیا تو اسے کیا مبنی کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَضَمُّنَ الْإِسْمِ لِمَعْنَى الْحَرْفِ لَازِمًا لِلَفْظٍ، اگرچہ یہاں پہ اگر اسم کو آپ دیکھیں
تو اسم کیا ہے وہ حرف کے معنی کو لازم ہے ہی نہیں، یعنی فلو لم یکن تضمن الاسم لمان الحرف لازما للفظ، ولو لم یکن اگرچہ جو ہے وہ تضمن الاسم لمان الحرف لازما للفظ، کہ اگرچہ اسم جو ہے وہ یہاں پہ حرف کے معنی کو لازم متضمن نہیں ہے، ایسا تضمن کو جو کیا لازما للفظ، کہ جو لفظ کے لیے کیا ہو لازم ہو۔ اچھا یہ نہیں، یہ الگ مطلب ہے، اس سے جو ہے وہ انٹر لگا کے نیچے والی کی عبارت میں لکھنا چاہیے تھا، یہ الگ بحث کیا شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ الگ بحث ہے، ایک اور چیز اس سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی تشریح کر رہے ہیں؟ ابن ناظم لازم کی تشریح کر رہے ہیں، کہ اگر ایک چیز لازم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی مصنف نے کیا کہا کہ ہر وہ اسم جو حرف کے معنی کو شامل ہو اور اس کا جو تضمن ہے یہ کیا ہو، یہ لازم ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی لازم کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن ناظم کیا کہیں گے کہ بہت سارے ہمارے پاس اسماء ایسے ہیں کہ جن کے اندر حروف کے معنی آ جاتے ہیں، لیکن وہ حروف کے معنی ان کے اندر کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے، اور ہم جس اسم کو شباہت معنوی کی وجہ سے مبنی کہتے ہیں تو وہ شباہت معنوی کیا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر حرف والا معنی کیا ہو، لازم ہو، یعنی دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ لہذا اگر آپ کو کوئی اسم ایسا ملتا ہے کہ جس کے لفظ میں یا جس کے محل میں کون سا معنی ہو جی، حرف والا معنی ہو لیکن وہ لازم نہ ہو، تو پھر وہ جو اسم ہے اسے آپ مبنی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ولو لم یکن میں واو کا ہم کیا کہیں گے، یہ واو وصلیہ نہیں ہے بلکہ واو کیا ہے جی مستانفہ ہے، ایک نیا مطلب کیا شروع ہو رہا ہے کہ لو لم یکن تضمن الاسم لمان الحرف لازم للفظ، کہ اگر جو ہے وہ اسم حرف کے معنی کو جو رکھنے والا ہے وہ لازم للفظ نہ ہو یا لازم للمحل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ محل کون سا؟ الذی وقع فیہ، کہ جس کے اندر کیا ہے وہ اسم واقع ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، لم یؤثر، ٹھیک، اثر یؤثر ترجیح دی جائے گی، یعنی اگر اسم کا حرف کے معنی کو متضمن ہونا لازم نہ ہو تو لم یؤثر، تو پھر اس شباہت معنوی کو کیا ہے جی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اسے ترجیح دیتے تو آپ اسے کس کے مشابہ قرار دیتے؟ حرف کے مشابہ قرار دیتے، لیکن اب اس شباہت معنوی کی وجہ سے اس شباہت معنوی کو ترجیح نہیں ملی۔ ترجیح نہ ملنے کا کیا مطلب ہے کہ اسم کے اندر ہی رہا ہے، یعنی اسم اپنے مورب کے گھر کے اندر ہی رہا ہے، مورب کے گھر سے باہر نہیں نکلا، کیونکہ یہ شباہت کیا ہے، شباہت کمزور تھی، شباہت کیا ہے، اس کی ترجیح نہیں پیدا کر سکی کہ اس سے جو ہے وہ اسم کے احکام سے ہٹا کر حروف کے احکام میں داخل کر دے۔ اب اس کی مصنف نے دو مثالیں دی ہیں، کما فی نحو سرت یوما فرسخا، دو اسم یہاں پہ لے کر ہے، ایک یوم کا اسم ہے اور ایک کیا فرسخ کا اسم ہے، سرت یومن اور سرت فرسخا، کہ میں نے جو ہے وہ ایک دن سفر کیا اور میں نے پورا فرسخ کیا سفر کیا، فرسخ ایک مقدار ہے۔ فإن یومن و فرسخا مما، یوم اور فرسخ یہ دو اسم ایسے ہیں کہ مما یستعمل ظرفا تارۃ وغیر ظرف اخری، یہ کبھی جو ہے وہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور کبھی ظرف کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے۔ تو بس اگر یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوں گے تو ظرف کا مطلب کیا ہوتا ہے، فی ہوتا ہے نا، تو ظرف معنی کیا ہے، غیر مستقل ہے۔ ظرف کس کا معنی ہے، حرف کا کیا معنی ہے، معنی حروف میں سے ہے۔ تو اگر یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوں گے جیسا کہ سرت یومن میں استعمال ہوا کہ میں نے دن میں کیا سفر کیا، ٹھیک ہے، میں نے فرسخ کا کیا سفر کیا، تو پھر تو یہ کس کے مشابہ ہو گئے، حرف کے مشابہ ہو گئے۔ لیکن جب یہ حرف کے مشابہ ہیں تو اسے ہم مبنی کیوں نہیں کہتے جی، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کبھی یہ کیا ہوتے ہیں جی بغیر ظرف کے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بغیر ظرف کے کیسے استعمال ہوتے ہیں، یوم اور فرسخ کو بغیر ظرف کے استعمال کریں، جیسے یوم جمیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ھذا الیوم یوم جمیل، کہ یہ دن کیا ہے، خوبصورت دن ہے۔ اب یہ یوم جمیل جو استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے، ظرف کے معنی میں تو استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ اس کے اندر تو کوئی کام واقع نہیں ہو رہا، تو آپ نے خود یوم کی کیا ہے خبر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ یوم جمیل کہا۔
اور اسی طرح فرسخ کے بھی کیا اسی طرح کی مثال آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے جی. سر تو فرسخن میں تو یہ چلے مفعول فی واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں فرسخ طویل کہہ دیں. ٹھیک ہے. فرسخ طویل یا فرسخ ہوتے ہی لمبا ہے ویسے. ٹھیک ہے. فرسخ طویل کوئی اس طرح معنی کر دیں، یعنی جس میں آپ فرسخ کو جو ہے وہ ظرف کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، لہٰذا ابھی تک جو ہے وہ یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ لازم کی کیا ہوگی، تشریح ہوگی. ٹھیک ہے جی. لازم کے بعد ایک اور ابن ناظم نے بات کی تھی کہ غیر معارض، کہ ٹکراؤ بھی کیا نہیں ہونا چاہیے. تو ٹکراؤ کی کیا تشریح یہاں سے کر رہے ہیں، ولو عارضہ، یہاں سے کس کی تشریح کر رہے ہیں، اس ٹکراؤ کی کیا تشریح کر رہے ہیں کہ بعض اوقات اسم ایسے ہوں گے کہ شباہت حرفی موجود ہوگی لیکن شباہت حرفی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو جائے گا، تعارض ہو جائے گا ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جو معرب ہونے کا کیا تقاضا کرتی ہے. تو یہ بھی پھر شباہت کیا ہے، اسے حرف کے قریب کرنے والی نہیں ہوگی. ولو عارض شبہ الحرف، اگر شبہ حرف کے ساتھ معارض ہو جائے. کیا معارض ہو جائے؟ ما یقتضی الاعراب، جو اعراب کا تقاضا کرے. ٹھیک ہے. ایک ایسی علامت آ گئی کہ جو کہہ رہی ہے کہ یہ جی معرب ہونی چاہیے. جیسے آپ مثال لے لیں کہ یہی جو مثال دی انہوں نے یا زیدو کی، زیدو کی جگہ پہ آپ کیا لے کر آئیں، یا عبداللہ لے کر آئیں نا. تو عبداللہ کیا ہے، مبنی نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. حالانکہ عبداللہ کون سے محل کے اوپر آیا ہے، ایک ایسے محل کے اوپر آیا ہے کہ جو خطاب کا محل ہے. ٹھیک ہے. جو کیا ہے، معنی حرفی ہے. خطاب جو ہے وہ معنی حرفی ہے. لیکن اس کے باوجود عبداللہ کیا ہے، مبنی کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے کہ عبداللہ کیا ہے، مضاف واقع ہو رہا ہے نا. اور مضاف ہونا کس کی خصوصیت ہے، معرب ہونے کی کیا خصوصیت ہے، یعنی اسم کی خصوصیت. معذرت، یعنی مضاف جو ہے وہ حروف نہیں ہوتے. مضاف کیا ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں. مضاف اسماء ہوتے ہیں. مضاف کیا ہے، فعل بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. مضاف حرف بھی نہیں ہوتا. اور مضاف کون واقع ہوتا ہے، فقط اسم واقع ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ عبداللہ میں کیا ہے، ایک ایسی چیز موجود ہے جو اسے اسم کے قریب کرتی ہے، وہ کیا ہے، اضافت ہے اس کی. اور ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو اسے حرف کے قریب کرتی ہے، وہ کیا ہے، اس کا محل خطاب کے اوپر واقع ہونا. تو اب ان دونوں میں کیا ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا. جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو ٹکراؤ میں آپ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اصل کی طرف کیا رجوع کرتے ہیں. تو ہم اس میں اصل کیا کہیں گے کہ اس میں اصل کیا ہے، معرب ہونا ہے. یعنی اب جب ٹکراؤ ہو گیا تو ایک چیز اس کے اندر موجود ہے کہ جو اس کی اسمیت کا تقاضا کر رہی ہے. تو لہٰذا جب اسمیت کا تقاضا کر رہی ہے تو اس سے معرب ہونا چاہیے. ایک چیز وہ ہے کہ جو اس کی حرفیت کا تقاضا کر رہی ہے، لہٰذا اس سے کیا ہے، مبنی ہونا چاہیے. اب جو ہے وہ عبداللہ میں ہم پھنس گئے کہ اس سے جو ہے وہ معرب کریں یا کیا کریں جی، مبنی کریں. تو ہم کیا کہیں گے کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں جی، اصل کی طرف پلٹیں اور اسم میں اصل کیا ہونا ہے جی، معرب ہونا ہے. اچھا، استصحبہ کیا مطلب، یعنی استصحبہ استصحاب کیا جائے گا کس کا جی، اعراب کا. ٹھیک ہے. استصحاب فقہی اصطلاح میں واضح ہے کہ جب سب کا جو حالت ہے اسی کو واپس لے کر آ جائیں گے. لأنہ الاصل فی الاسم، کیونکہ جو اعراب ہونا ہے نا، معرب ہونا ہے، یہ کیا ہے، اسم کے اندر کیا ہے، اصل ہے. اسماء میں اصل کیا ہے، معرب ہونا ہے. وذالک، مصنف اس کی کیا مثال دے رہے ہیں، ایو کی کیا مثال دے رہے ہیں. ایو کا معنی کیا ہے، استفہام والا ہے. ٹھیک ہے. یہ خود لفظ کے اندر کیا معنی ہے، اور یہ معنی بھی کیا لازم ہے. یعنی ایو ہمیشہ کیا استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثال کیا دی مصنف نے، ایہم رائتا. اور اسی طریقے سے شرط کی آپ لے لیں، ایو جب شرط میں استعمال ہوتا ہے، ایہم تضرب اضرب. تو فإنها بالنظر إلى تضمنها معنى الحرف، اگر آپ اس کی طرف نگاہ کریں کہ یہ حرف کے معنی کو متضمن ہے تو تستحق البنا، تو یہ مستحق ہے کہ اسے مبنی کریں. لیکن عارض ذالک، لیکن اس چیز سے معارض کیا ہو جاتی ہے کہ لزوم الاضافت الی الاسم المفرد، کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، یا ایو کیا ہمیشہ مضاف ہوتا ہے نا. ایو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف، اس میں مفرد کی طرف. التی ہی من خواص الاسماء، اور اضافت کس کے خواص میں سے ہے، اسماء کے خواص میں سے ہے. تو فعوربت، تو پس اسے کیا ہونا چاہیے، معرب ہونا چاہیے. تو ان دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو اصل ہم کس کو لے کر آئیں گے، استصحاب کس کا کریں گے، معرب ہونے کا کریں گے. کہ اصل شروع میں کیا تھا، معرب تھا، تو اب بھی یہ کیا ہے، معرب باقی ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ دو شباہتوں کی وضاحت ہوئی کہ ایک کو ہم شباہت وضعی کہتے ہیں اور ایک کو کیا کہتے ہیں، شباہت معنوی کہتے ہیں. اور اسی وضاحت کے ساتھ 16 نمبر جو شعر ہے ہمارا، اس کی وضاحت کیا ہوگی، مکمل ہوگی. تو اگلے درس سے انشاءاللہ ہم 17 نمبر شعر کی کیا ہے، وضاحت کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.
وسلم